حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے۔ انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے ہیں، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں، پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا۔ پھر کوئی بندہ آ کے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام، گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ، سمجھ لیں کہ آج کل لاکھ روپیہ، بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر۔ بابا جی نے گردن چکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدزادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئیں، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ وہ آئی، 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہیں، ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کو ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل، ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا، تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال، ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید صاحب تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں۔ کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں، تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمائے اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس طرح حضرت اسماعیل کے لیے مینڈا آ گیا تھا تو ان کی جگہ ان کی روح کو قبول کر لی۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے, دنیا دار تھے, بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے. اور عام دنیا دار نہیں تھے, 7 جاگیروں کے مالک تھے. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہیں نمازی بنانا تھا خامد کو. کس کو؟ کس نے بولے؟ کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل نے جی. میں ایک کاؤنسلر صاحب نوں میں کہا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو مینوں دسو. میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی, کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے, کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو, پہلا مینوں ہی بسیتے واڑ چھڑیا جی. میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاں گا نا. تو خامن نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. جی تو اگر خامن کہہ دے تو پڑھیا کر, میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا. تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں, صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم, وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا, سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں, آ گئی ہوں, تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں, خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا. پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی؟ خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف, پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خاوند ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں, تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی, چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی, برا بھلا بھی کہا, اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں, یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی, غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی, کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی, تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہیں میں روتی رہی, 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی, اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو
میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان دو نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور ہوں. رو رہے کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی, یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے, فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے, اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے, جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی, اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں. میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے, میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے, تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی, میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں, اسے طلاق دے دینی ہے. میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں, میرے پہ نظر کرم ہو جائے, میرے لیے دعا کرے, میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے اعظم نے, اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے, کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے, تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے. لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں, جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں, مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا, جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے, کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے, تو مجھے رسوا کر دے, تو رسوا کرنا. تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے, تو مالک ہے, تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا. مولا تو بے نیاز ہے, تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی, تیری قضا پہ شاکر. ٹھیک ہے نہ دے, میں راضی ہوں, تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں, تو بول نہ کتنے بیٹے دوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہ تو بول کتنے دوں, تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی, مہربانی کر 7 عطا کر دے. 7 ایک بیٹا لینے آئی تھی, رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے. او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا. ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں, عقیدت مند ہوں. رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے, تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے. میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا, میری خانقاہ میں آتا تھا, میری محفل میں بیٹھتا تھا, حلقہ ذکر میں رہتا تھا. تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا, کبھی کبھی. غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا, کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا, اسے صحیح. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا, وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا, دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا,
عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا۔ تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا۔ غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا ہے، مزدوروں کی طرح۔ میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے، تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک، تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر، تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا۔ اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا، مٹی اٹھا لو۔ تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے، عید بھی قریب آ رہی ہے۔ یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں، تو رات کو مٹی ڈال دی۔ حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام، یہاں تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے۔ غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، فقہ کا، ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن، چونکہ درس جو دیتے تھے فقہ کا درس فجر کے بعد۔ ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے، غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے۔ غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے، وہ خطیب تھے مسجد کے۔ جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے، جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے، وہ کہے میں بڑا ولی ہوں، مجھے غوث پاک کا فیض ہے، تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے۔ آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں، اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے، انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے۔ یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا، اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں۔ اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو، خدا را یہ پہچان پیدا کرو، جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ۔ اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں، اب کوئی دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے، تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو کار، ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے، انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو، محفل ایک انقلاب کا نام۔ غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا۔ ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں، اس سے باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام۔ ناک بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں، ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا، جدے ہاتھ نوٹاں جدے تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی، اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے، کچھ سوچ۔ اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے عاشق رسول ہے۔ میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے، کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں؟ محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تو عاشق رسول ہے۔ تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا۔ اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے،
اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا, انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے, تقریر سے, خطبے سے, الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ کے ملفوظات ہیں, آپ کے خطبے. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں, بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی, دین کا کام کیا, نذرانے نہیں بٹورے, نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرے لاکھوں مرید ہے, میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو, ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے, یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے, وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا, اگر انہوں نے سیب کھلائے نا, سیب کا موسم نہیں, پھر تو ولی اللہ ہے, اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی, جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں, پیر ہو جائے تو ذرا نرم, اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے, موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے, اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے, تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے, یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے, کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھال اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا, کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے. تو سیب تو دونوں غیب سے آیا, تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے, ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے, میٹھے دونوں ہی تھے. تو ظالم ہے نا, ظلم کرتا ہے, تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا, ایک ہی تھے. اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی, کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں, لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا, نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں, حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ, اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ, میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں, تجھ سے اچھا پہنتا ہوں, میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے, تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی, اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا, تو باز ہی نہیں آ رہا, غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا, ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا, تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر, جواں سوچ, انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے, مجھے کیا لگے, میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے, لنگر صحیح پک رہا ہے, ٹھیک ہے بناتا تو بناتا پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے, حکومتیں مرضی کرتے رہے, صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے, یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے آ, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی, یہ سیالکوٹ کے قریب, بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی
عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے، اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے، تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا تھا، ہم سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا۔ میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا تے سارے دین دا کیویں چکے گا؟ وہ تو چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا۔ ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تمہیں نویں نعت سنانی، میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم۔ تو مسئلہ خراب ہو گیا، ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ، بھائی جو شعر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا، 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں، میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا، گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، تو میں ایک بندے نو کیا ابھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل، تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی، کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں۔ میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل، وہ بےزتی کری جائے مجمے دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے، کنج دے تسی بندے ہو، مینوں تسی یاد رہو گے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے ہیں، وہ میرے سے نہ برداشت ہوا، کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے، کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا، میں کہ بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، اے چنگے نہیں تیرے نالوں، اے فری بیٹھے مفت بیٹھے، تو تے پیسے لے کے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے، کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاش کے رسول ہیں، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے۔ کیا تماشا لگ گیا، غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے، اس چکر سے باہر آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی۔ جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے۔ غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے۔ یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے، فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد۔ ہر مشکل دی کنجی یارو آتے مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر، ہم نے گورنر۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے۔ جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا،
لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تاج کے رسول ہے، تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں۔ او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو۔ اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے، اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر انہوں نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا۔ ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا، تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں، پیر ہو جائے تو ذرا نرم، اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا۔ کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے۔ یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا، تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا۔ کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا۔ غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں۔ تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ، کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا۔
اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لیں، آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ. میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں. میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو. اس نے کہا نہیں، قبول کر لے. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا. غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا، ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پکڑا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے، وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے. تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا، حمام سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا تے سارے دین دا کیویں چکے گا، وہ تے چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تمہیں نویں نعت سنانی. میں کہا تیری مہربانی، مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا، گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نو کیا ابھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی، کس طرح کا آدمی تھا. سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل، وہ بےزتی کری جائے مجمے دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے، کنج دے تسی بندے ہو، من تسی یاد رہو گے. بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے ہیں. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے، کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہ بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، اے چنگے نہیں تیرے نالوں، اے فری بیٹھے مفت بیٹھے، تو تے پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی،
یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹیسی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب آج کے رسول ہیں اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا. غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے. نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا, کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے, ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں, میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے, میرا مرید بنا دے, وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو, ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے, جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد, اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا, بدل دیا گورنر. ہم نے گورنر ہے. یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی, یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے, فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے, اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی, 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی, کتابیں لکھی, دین پڑھایا, لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں, یا اللہ معافی دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی, انہوں نے ہمیں سمجھایا, انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے, تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی, اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی, فرمایا 3 شرطیں ہیں, تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا, اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے, اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر, اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا. اپنے نفس کی رضا کے لیے, اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ, اللہ کی رضا کے لیے بول. ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں, نفسانی خواہشیں, یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو, جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے, جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ, اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو, اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں, اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں, لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں, ضرور دن منائیں. کوشش کریں روزانہ رات کو, اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے, اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود, اللہ
کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔